7 کروڑ روپیہ لگایا ہے ظہیر پر ان لوگوں نے، 7 کروڑ روپیہ۔ اور اس کے پیچھے جو اب چیٹس ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں ان لوگوں کی، اس میں صاف بظاہر نظر آ گیا ہے کہ نبی صاحبہ نے، جو کہ نور بی بی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ظہیر حراست میں چلا گیا اور اس کا ریمانڈ ہوا تو وہ اپنی زبان کھول دے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں دڑا دڑ ان پہ پیسہ لگاتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے۔ ایسی چیٹس آئی ہیں سامنے کہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ تو ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو بیان دعا زہرا کا ہے وہ بیان ہے جو اس کو بظاہر یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو ان لوگوں نے کیا۔ اب بیہائنڈ دا کرٹنز جو ہو رہا تھا وہ دعا زہرا کو نہیں پتا، اس لیے یہ بیان کا حصہ نہیں بنی۔ تو پہلی بات تو یہ سچی ثابت ہوتی ہے کہ بچی نے ایز اٹ از جو سچ تھا وہ عدالت کو بتایا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی، چیٹ لیکس اس کا دوسرا پارٹ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تمام جو پی ڈی ایف فائلز ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں اور بہت سی چیزیں اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ رات کو جو سب سے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، باقی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ دعا زہرا ان کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ جتنی چیٹ میں نے پڑھی ہے، جتنی بھی پی ڈی ایف میں مجھے نظر آئی ہے، وہ جو کوڈ نیم نبی صاحبہ تھیں، مطلب نور بی بی تھیں، ان کا ایک میسج کہ اگر ظہیر پھنس گیا تو وہ اپنی زبان کھول دے گا، یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے بیرون ملک ان پر پیسہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ جو ان کا بڑا گینگ ہے وہ منظر عام پر نہ آ جائے۔ ورنہ ان لوگوں پہ کس نے پیسہ لگانا تھا؟ 20-21 سال سے یہ کام ہو رہا تھا، اور یہ سارے جس طرح یہ ایک گروپ ہے، ظہیر گینگ ہے، اس طرح پاکستان کے ہر شہر میں وہ جو باہر بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، پاکستان کے ہر صوبے میں ایک گروہ ہے ان لوگوں کا، اور باقاعدہ یہ ایک ٹیم ہے، ان کا پورا ورک ہے 1 سال کا، 1.5-2 سال میں یہ چیٹس پہ لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں مختلف گیمز کے اوپر، اور جہاں پہ یہ ٹریپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے ٹریپ کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ان کی چیٹ ہے وہ پڑھنے والی ہے۔ جب تمام صوبوں میں پولیس تلاش کر رہی تھی دعا زہرا کو، وہ والی چیٹ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہیں، کیونکہ پیسہ جس حساب سے بہایا جا رہا تھا اور لگایا جا رہا تھا، اور باقاعدہ جو بیرون ملک لوگ تھے ان کو کیسے لوٹا گیا، اس کے بھی بہت سے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ کروڑوں روپیہ ان لوگوں نے لوٹا ہے اسی بات پر کہ جناب ہمیں اب وہاں پیسہ چاہیے، اب ہمیں وہاں پیسہ چاہیے، پیٹرول کے لیے پیسہ چاہیے، کیسز لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے، وکلا کی فیسیں بھرنے کے لیے پیسے چاہیے۔ اور 2 نام یہاں پر آئے ہیں، ابھی ہم اس کو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے، وہ ان ناموں سے ہٹ کے ہیں جو ابھی تک ہم نے چھپائے ہوئے ہیں۔ 2 نام اور ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ رینٹ کی گاڑیاں دیکھ لیں، وکلا کی فیسیں دیکھ لیں، ان کا آنا جانا دیکھ لیں، ان کے کراچی میں جو ہوٹلنگ ہے، بہت کچھ ہے۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ کم از کم 7 کروڑ روپیہ لگایا ہے ظہیر پر ان لوگوں نے، 7 کروڑ روپیہ۔ اور اس کے پیچھے جو اب چیٹس ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں ان لوگوں کی، اس میں صاف بظاہر نظر آ گیا ہے کہ نبی صاحبہ نے، جو کہ نور بی بی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ظہیر حراست میں چلا گیا اور اس کا ریمانڈ ہوا تو وہ اپنی زبان کھول دے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں دڑا دڑ ان پہ پیسہ لگاتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے۔ ایسی چیٹس آئی ہیں سامنے کہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ تو ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی۔ ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، 20-21 سال سے پاکستان میں یہ سارے کام ہو رہے تھے، تو اب ایک ایسا شخص سامنے آ کے کھڑا ہو گیا جس نے آ کے پورا مطلب ان کا سٹرکچر ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ تو اب ایک اور چیز جو چیٹس میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ دیکھیں، اس کو مار بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ بھی چیز آئی ہے کہ اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے بات کی ہے کہ اس کو مار دو، بلکہ مار کے پھینک دو، لیکن یہاں پر ان کی جو چیٹس ہے آپس میں، اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ نہیں بھی اس کو مار کے بھی نہیں پھینک سکتے، اب تو کیس اتنا ہائی پروفائل ہو چکا ہے کہ اس کو ہر حالت میں کسی نہ کسی طریقے سے بچانا ہی بچانا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو بیان دعا زہرا کا ہے وہ بیان ہے جو اس کو بظاہر یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو ان لوگوں نے کیا۔
اب بیہائنڈ دا کرٹنز جو ہو رہا تھا وہ دعا زہرا کو نہیں پتا، اس لیے یہ بیان کا حصہ نہیں بنی۔ تو پہلی بات تو یہ سچی ثابت ہوتی ہے کہ بچی نے ایز اٹ از جو سچ تھا وہ عدالت کو بتایا ہے، اس نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی۔ اس کو انہوں نے چکروں میں رکھا، دھوکے میں رکھا کہ جی والدین جو ہے وہ تمہیں ماریں گے یا جو کچھ بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ کسی اور گیم میں تھا۔ لیکن اس دعا زہرا کو نہیں معلوم تھا کہ آگے اتنی بڑی گیم جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اب جب یہ اس سائڈ پہ بھی گئے نا، وہ اس کے پیچھے بھی یہی کہانی تھی کہ اگر یہ پولیس ان کو تلاش کرتے کرتے بارڈر تک بھی پہنچتی ہے تو وہاں سے بھی ان کو یہ سلپ کروا سکتے تھے، اور آگے پھر جو ان کے ذرائع ہوتے ہیں وہ آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو دعا زہرا کی قسمت بہت اچھی تھی، مہدی علی کاظمی کی قسمت بہت اچھی تھی۔ تو یہاں تک کی کنورزیشن آپس میں ان لوگوں کی ہوئی ہے کہ اگر اس کو مار دیا جائے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا نہیں مارنا نہیں ہے، اور وہی کوڈ ورڈز میں بات کر رہے ہیں، زیڈ ایم کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، ایس ایچ کیا کہہ رہا ہے، ایسے ساری ان کی کنورزیشن جو ہیں آپس میں، باتیں جو ہیں وہ جناب ساری پی ڈی ایف میں، واٹس ایپ میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کے سر پر ایک قسم کا آپ سمجھے عذاب بنا ہوا تھا کہ ہم نے دعا زہرا سے کیسے جان چھڑانی ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر ایک سوشل میڈیا بنایا گیا اور یہ ساری ڈرامے بازی کی گئی۔ پھر ان کی جو چیٹس ہیں، ان کی جو بات ہے، ہوئی کم ہیں۔ میڈیا ونگ کے حوالے سے باتیں بہت کم ہوئی ہیں ان کی آپس میں، لیکن ہوئی ضرور ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے اپنے موبائل سے یہ چیٹس نہیں کی، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے جو موبائل واٹس ایپ وغیرہ تھے وہاں سے یہ چیٹس انہوں نے کی ہیں بیرون ملک۔ اس کے بعد 2-3 اور لوگ ہیں جن کے سی ڈی آرز ہیں اور جن سے یہ رابطہ کرتے رہے ہیں، وہ بھی رابطے میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بہت ہی جلد آپ کے سامنے یہ جو ہم لوگوں کے ادارے ہیں، انشاءاللہ یہ اب اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں اور بہت زیادہ سیریس ہیں کہ اس کام کو پاکستان میں ختم کرنا ہے اور لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے۔ تو مین چیٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اب بیچ میں جو جس طرح حصہ بنتا جائے گا، اصل میں ان چیٹس کو ترتیب دینا جو ہے نا وہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اور کیونکہ مختلف حوالوں سے جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ آج عدالت نے یہ کر دیا، آج کورٹ نے یہ کہہ دیا، آج یہ ہو گیا، مہدی علی کاظمی کا جو لائیو آیا اس نے کیا بات کی، اس نے انٹرویو میں کیا بات کی، ایک چیز کے اوپر یہ لوگ بات کرتے تھے اور باہر سے یہ کرتے تھے، اور آگے جو ان کا پینل بیٹھا ہوا تھا وہ تو بغیر پیسوں کے منہ ہی نہیں کھولتا تھا جب تک ان کو پیسہ نہیں لگایا جاتا تھا۔ ایک اور جملہ اگر کسی کو میرا سننے کو مل جائے اور جس کو میری آواز جائے اس کو سمجھ آ جائے کہ اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں ہم بیٹھے ہیں نا، آپ بے فکر ہو جائیں ہم بیٹھے ہیں نا۔ تو یہ جملہ جس نے بولا تھا اس چیٹ میں، اس تک یہ پہنچ گیا ہوگا اور اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، یہ ساری چیٹ ان لوگوں کے پاس پہنچ گئی ہے کہ ہم یہاں ہیں نا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو یہ بے فکر تو ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں نا انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں منظر عام پر آتی ہیں اور کس کس کے نمبرز آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور کس طرح ان لوگوں نے یوٹیوبرز نے سہولت کاری کی ہے۔ اور رائے خرم صاحب کی تو میں آپ کو اب بتاؤں گا، میں نے کہا نا ابھی اصل میں کچھ مصروفیات ہیں میری اس طرح کی کہ ایک دم سے یہ چیزیں میں سامنے نہیں لے کر آ رہا، کیونکہ ان کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ ان کو آپ کے سامنے لانے کے لیے ہمیں ویڈیوز کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی کل سے سٹارٹ ہوں گی، اور اس میں 2 نام ابھی وہ نام نہیں لوں گا، لیکن وہ نام بہت زیادہ بولے گئے ہیں۔ جب سٹارٹ میں یہ مسئلہ اٹھا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اس وقت وہ 2 نام تھے جو بہت زیادہ بولے جا رہے تھے، اس کے بعد وہ نام لینا لوگوں نے چھوڑ دیے، تو وہ بھی یہاں پہ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ انشاءاللہ ان کی بہت جلد جو ہے رپورٹس آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اب جو آج کا خاص میں نے ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے کہ یہ جو ان کے گلے کی ہڈی بنی تھی اور یہ دڑا دڑ پیسہ لگا رہے تھے، اسی وجہ سے لگا رہے تھے کہ نور بی بی نے، نبی صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ظہیر کو کچھ ہوا تو یہ اپنی زبان کھول دے گا اور یہ سب کو بتا دے گا۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں مین چیٹ ان کی جو آخر میں ہے، جس کی وجہ سے یہ دڑا دڑ پیسہ لگا رہے تھے ہر جگہ کے اوپر، وکیلوں پر بھی، سب کچھ بھی، کہ ہمارے نام حکومت پاکستان کے اس میں ریڈار پہ مت آ جائیں۔ اور اب تو آگے ہیں انشاءاللہ، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو کل سے انشاءاللہ اور اس کے اوپر میں ورک کر کے آپ کو مزید ان کی جو چیٹس ہیں وہ ضرور انشاءاللہ منظر عام پر لاؤں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔